علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آپ سبھی سے معذرت کرتی ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے تھے، کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی، تو اب میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ اب روزانہ ڈیلی پابندی سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی۔ لیکن آپ سبھی سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ میری ویڈیو کو سنتے ہیں، میری کہانی کو سنتے ہیں، کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو کہانی کو لائک کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے ملتی ہے، جتنی آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے ملے گی میں اتنا اوپر آؤں گی۔ جب آپ مجھے سپورٹ ہی نہیں کرو گے تو میرا چینل بہت نیچے چلا جائے گا۔ سٹارٹنگ میں آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، لیکن اب آپ لوگوں نے بالکل سپورٹ کرنا ختم کر دیا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے نا تو ویڈیو کو لازمی ایک لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو دوسروں تک پہنچایا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری کہانی سن کے کوئی اپنی زندگی بدل دے یا اس کو کوئی سبق حاصل ہو سکے۔ سوری، چلیں جی آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کی کسی تقریب میں گئی، کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کا گھر دور تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی، لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیش اور نشے کے میں دھند افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ چونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سے اخراجات اور خطروں کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ آزاد خیال اور لبرل تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھا کہ اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ رہی ہے۔ اسٹیشن بالکل سنسان تھا، صرف ایک شخص کھڑا تھا جو حلیے سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا، قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ لیا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی۔ پولیس اسٹیشن والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کی سیل کے پیچھے پہنچی تو اس نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اسی اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہارا کیا نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو دو انتہائی صحت مند اور قد کاٹ کے باڈی گارڈ تھے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی۔ اسے یقین نہ ہوا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ وہ واپسی پر اللہ کے شکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تذکر و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی دوستو، اس کہانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو دل سے پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور عطا کرتا رہے گا۔ اپنی نصرت، اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر قائم رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔